AQ events better than your expectations. تو ہم عمرے کے طریقے کی طرف آتے ہیں. پہلے فرض کے اندر 3 باتیں شامل ہوں گی تو یہ پہلا فرض بنے گا. پہلا فرض 3 باتیں شامل ہوں گی پھر یہ پہلا فرض بنے گا. اب یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلے فرض کے اندر احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. یہ 3 باتیں مل کے کیا بنا؟ ایک فرض. ان میں سے کوئی ایک بات بھی چھوڑ دی تو فرض رہ جائے گا. احرام باندھ کے نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا تو ابھی آپ احرام میں نہیں آئے. جیسے بھی ہم احرام کا طریقہ بتائیں گے، میں احرام باندھوں گا تو نیت نہیں ہے، تلبیہ نہیں ہے، تو یعنی ان تینوں کو جب مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کا پہلا فرض پورا ہو گیا. احرام باندھ لیا، چاہے گھر سے باندھ لیا، نیت نہیں کی تو ابھی آپ کے اوپر احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی، پہلا فرض پورا. جب آپ نیت کریں گے پھر نیت کے متصل ہی ساتھ ہی اللہ کا ذکر، تلبیہ پڑھنا ہے. اور پورے عمرے میں یہ بھی بات سمجھ لیں، آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں. کچھ پڑھنا نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں. تلبیہ ضروری ہے. تلبیہ چاہے دیکھ کے پڑھ لیں، خود نہیں پڑھا جا رہا کوئی ساتھ پڑھا دے. ایک بار جس وقت احرام باندھتے ہیں، احرام کی نیت کرتے ہیں، اس وقت ساتھ کوئی تلبیہ پڑھا دے، بس آپ کا فرض پورا ہو گیا. تو جب آپ لوگوں کا سفر شروع ہو، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے تو یہیں ایئرپورٹ سے یا گھر سے احرام باندھا جاتا ہے، انڈائریکٹ ہوتی ہے تو راستے میں باندھتے ہیں. اچھا، گھر سے اگر احرام باندھتے ہیں پسندیدہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کو مشقت سمجھتے ہیں، تو آپ بے شک نیچے کی تہبند باندھ لیں اور اوپر قمیض پہن لیں، نیت نہ کریں. ایئرپورٹ پہ جا کے اور بیلٹ بھی باندھ لیں. اپنے پیسوں کو، اپنی چیزوں کو اس میں سنبھالنا ہے، اپنے پاسپورٹ کو، ڈاکومنٹس کو. بعض اوقات وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے جب ان چیزوں میں پڑتے ہیں تو کئی چیزیں وہاں گرا دیتے ہیں اور ساری توجہ ہوتی ہے احرام کی طرف، وہ باندھا نہیں جا رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، تو چیزیں رہ جاتی ہیں. تو وہ پہلی بیلٹ میں سنبھال لیں، صرف بیلٹ باندھنی ہے. بیلٹ کو آپ گلے میں یا ٹانگ بھی سکتے ہیں، صرف احرام باندھنے کے لیے بیلٹ مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ کی چیزیں سنبھالنے کے لیے. تو پہلا فرض ہے احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام آپ گھر سے اگر چادر باندھ لیتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ جا کے باندھتے ہیں، اس کا طریقہ شروع میں ہی سمجھ لیں. اس کو برابر کر کے ایک ہاتھ فارغ کر لیں. یہ پکڑ لیا آپ نے ایک ہاتھ، اس کو چنٹ دے لیں. اب اس کو پکڑ کے یہ ہاتھ فارغ کر لیں، اس کو چنٹ دے دیں. یہ آپ کا اس قسم قابو میں آ گیا. ٹھیک، یہ اس طرح سے بن گیا. ٹانگیں آپ کی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہیں. اس کنارے کو اس پسلی کی طرف لائیں، اس کے اوپر رکھ کے یہاں سے کھینچیں. یہ آپ نے کھینچا، ادھر روکا ہوا ہے، اس کو کھینچا اور اس کے اوپر لے آئے. یہاں سے اس کو یہ یہاں تک لے جا کے اب یہ چھوڑ دیا آپ نے، کیونکہ اس کو اس سے، یہ آپ کا لاک تھا، یہاں رکھ کے اس کے اوپر سے لاک لگا دیا. اب جو بچ رہا ہے اس کو واپس موڑیں اور ادھر سے اس کو بل دے دیں. اب یہ آپ کا اس میں جتنا بل ضرورت ہے اتنا بل دے دیں. اب اس میں نہ بیلٹ کی ضرورت ہے، کوئی رسی باندھنے کی ضرورت نہیں. اچھا، اس کی مضبوطی اور پردہ، یہ ایک تو 3 پردے بن جاتے ہیں، ہوا میں اڑے گا نہیں. چلنا آپ کے لیے اس میں آسان ہے، آپ کے قدم اس میں رکیں گے نہیں. بیٹھنا بھی آسان ہے. اور مضبوطی کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے ذرا اس کو کھینچیں، ہاں زور سے کھینچیں اور زور سے. یہ تو 5 دن کہیں نہیں ہلتا، یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یعنی یہ آپ کا لاک جتنا مضبوط ہے اور یہ منٹ میں بنتا ہے، منٹ بھی نہیں لگتا. اگر آپ کو یہ صرف برابر ہے، چنٹیں آپ نے برابر رکھی ہوئی ہیں، ٹانگیں تھوڑی سی کھولی، اس کنارے پہ لا کے یہ کھینچا اور اس کو واپس کیا، یہ آپ کا احرام بن گیا. ٹھیک، تو یہ سب سے آسان طریقے بہت سارے ہیں. جن کو باندھنا آتا ہے تہمت کی طرح باندھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں آتا تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کو جو ہے سیکھ کے رکھنا ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا. تیاری میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. پہلی چیز احرام باندھنے کی مشق، دوسری چیز
کس کو یاد ہے؟ پیدل چلنا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں پھر فرائض کی طرف۔ آپ نے احرام باندھا گھر سے یا ایئرپورٹ پہ، بیلٹ باندھ لی، اوپر چادر ڈال لی، ابھی نیت نہ کریں، لیکن جب آپ نے احرام، نیت، تلبیہ تینوں چیزیں جوڑ لیں تو اب کیا کام ہوگا؟ احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ تو جہاز میں بیٹھ کے، بلکہ جہاز میں بھی آپ جب میقات آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے، تو آپ 2 گھنٹے کے بعد کھانا وانا کھا کے بیچ میں ریلیکس رہیں، کوئی نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہے، اس کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو نیت اور تلبیہ جہاز میں بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے اور ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ 2 نفل سنت ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، اس وقت نیت نہ کریں، نفل پڑھ لیں، نیت بعد میں کر لیں۔ نفل آپ نے احرام کی نیت سے پڑھ لیے، بے شک نیت اس کے متصل نہ کریں، جہاز میں بیٹھ کے اور نیت کر کے ساتھ ہی کیا کام کرنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اب جس وقت آپ عمرے کے پہلے فرض پر آ گئے، پہلا فرض کیا چیز؟ تو سب سے بہترین ذکر اب آپ کا تلبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اس پہ موقع کیا ہے؟ جس وقت آپ نے تلبیہ پڑھا، آپ کے دائیں بائیں حد نگاہ جتنے درخت، جتنے پتھر، جتنے ٹیلے، سب مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ سب سے بڑی کمی اس وقت آئی ہوئی ہے، لوگ تلبیہ پڑھنا ہی بھول گئے، شوق ہی ٹوٹ گیا۔ یہ تو وہ ترانہ تھا، نیت کرتے ہی اب آپ نے والہانہ دیوانگی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ اونچائی، اترائی، کروٹ، کچھ بھی عمل ہے، سب سے بہترین ذکر تلبیہ پڑھنا۔ اس میں ایک بات کا خیال رہے، خواتین نے تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، مردوں نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے جب شروع میں فرض پورا کر رہے ہیں، اور خواتین نے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ خواتین کی آواز کو بھی اللہ نے محترم بنایا ہے، ان کی شان اسلام نے بہت بلند بتائی ہے۔ اب ہم پہلا فرض پورا کر چکے، عمرہ، احرام ہو گیا، تلبیہ ہو گیا، نیت ہو گئی۔ اس فرض کے فوراً بعد چند پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی۔ اچھا، پابندی سے ہم بڑا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ احرام کی پابندی میرے اوپر آ گئی، ہاں ایسا فطری چیز ہے، میں احرام کی پابندی میں کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہ بھی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بھی خوف زدہ ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کو اس احرام سے دوستی ہو گئی ہے نا، یعنی آپ جیسے عام کپڑوں کی طرح ہیں، تو کوئی پابندی نہیں، پابندی بہت آسان ہے، میں بھی گنواتا ہوں، تقریباً 8 ہیں، آپ کے لیے سب بڑی آسان لگیں گی۔ پہلی پابندی، شکار نہیں کرنا۔ تو ہم میں سے کون شکار کرتا ہے؟ شاید کوئی کبھی کبھی چلا جاتا ہو، لیکن شکار تو کوئی پابندی تو نہیں ہے نا۔ دوسری بڑی پابندی، ناخن نہیں کاٹتے۔ تو ناخن ہم ہر وقت کاٹتے ہیں، کوئی ایسی بات، ایک بار کاٹ لیے عمرے سے پہلے تو یہ پابندی بھی، شکار نہیں کرنا ختم ہو گیا، ناخن نہیں کاٹنے ختم۔ اگلا کام، بال نہیں کاٹنے، تو بال ہم ہر وقت، یہ بھی آسان ہو گئی۔ اچھا، اس پابندی کو سمجھ لیں، جب آپ نے عمرے کے اندر فرائض اور واجبات پورے کر لیے، یعنی طواف، سعی، حلق رہ گیا ہے، صرف حلق رہ گیا ہے، طواف اور سعی آپ پوری اپنا کر چکے ہیں، تو اب آپ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس میں لوگ آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پابندی ہے احرام میں بال نہیں کاٹنے، نہیں، جب آپ نے اعمال پورے کر چکے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے کے بھی۔ لیکن اگر اب یہ اعمال پورے نہیں کیے تو پھر بال کاٹنے پر دم آئے گا، پھر نہ دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں، یعنی کسی اور نے عمل پورا کر لیا، وہ آپ سے آ کے کہتا ہے جی بھائی میرے بال ذرا کاٹ دینا، اور آپ نے ابھی طواف، تو اب آپ نے بال، چاہے خواتین ساتھ ہیں، خواتین نے صحیح کر لی ہے، آپ کا طواف بھی رہتا ہے ابھی صحیح بھی، تو ابھی بال نہیں کاٹنے ان کے، لیکن کر چکے تو اب آپ کاٹ سکتے، ایک دوسرے کی مدد، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔
اچھا آگے چلیں. سر پہ ٹوپی نہیں پہننی، یہ پابندی بھی آج کل کیونکہ ماحول ایسا ہے نا کہ کوئی ایسی پابندی، ہاں جو پہنتا ہے اس کے لیے پابندی ہے، اس کو اتارنی پڑے گی تو ذرا عجیب عجیب سا لگے گا. تو یہ بھی ایک رخ کی علیحدہ. اچھا خواتین کا جو اپنا لباس ہے وہ پورا وہی لباس ہی احرام ہے، عام کپڑے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے جب احرام کی نیت باں کر لی تو خواتین اب اس لباس کو بدل نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے. صبح بھی بدلیں شام بھی بدلیں، آپ کی مرضی ہے. یہ لباس کا تعلق وہ تو آپ کی نیت اور ہوگی، باقی جو ان کے کپڑے ہیں وہی احرام ہے. مردوں کے لیے احرام کی چادر آ گئی. احرام کی چادر بھی آپ صبح علیحدہ پہنیں شام علیحدہ پہنیں، کوئی بات نہیں، بدل سکتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں کہ اب وہی پہن کے رکھیں گے. اس کا رنگ سفید ہونا یہ پسندیدہ ہے، رنگ کوئی دوسرا ہو بغیر سلا ہو وہ بھی پہنی جا سکتی ہے، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا مردوں نے. عورتوں کا وہی لباس. اچھا عورتوں کے سر پہ کپڑا وہ رہے گا، اور جب وہ وضو کرنے لگیں تو یہ نہیں کہ اس کو عام طور پہ غلط فہمی ہوتی ہے، اسکارف کو احرام سمجھا جاتا ہے. اسکارف کا احرام سے تعلق نہیں ہے، پردے سے تعلق ہے. خواتین اس بات کو سمجھ لیں، اسکارف کا تعلق پردے سے احرام سے نہیں ہے. تو وضو کرنا ہے تو اس کو اتار کے کرنا ہے، اندر پردے کی جگہ میں جہاں حمام میں اس کو اتاریں، سر کا مسح کریں، یہ فرائض میں سے ہے، پھر اس کو دوبارہ پہنیں. ایسے ہی ٹوپی کا استعمال میں نے کہا جو کیپ والی ہوتی ہے. جو ایک بڑی پابندی یہ بھی آتی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، لیکن عورتوں نے چہرے کو چھپانا ہے تو میاں عائشہ کی واضح حدیث ہے جب غیر محرم سامنے آتے ہم اپنے ہاتھوں کی ذریعے سے اوڑھنی کو آگے ڈال لیتی. تو آج کل اس کی جگہ وہ کیپ بنی ہوتی ہے، عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس پہ اجر بڑھ جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا. فرمانبرداری کے لیے تو جا رہے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جی. اب ایک بڑی پابندی جو ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال. خوشبو والی پابندی یہ ذرا اہتمام والی ہے، باقی کوئی مشکل نہیں. شکار، ناخن، بال یہ سب آسان، کپڑے آپ تبدیل کر چکے. چپلوں والی پابندی، مردوں نے قینچی چپل پہننی ہے، دوسری یا ایسی چپل جو درمیان کی ہڈی اور ٹخنا جو ہے اس سے چھپے نہ، تو ایسی چپل آپ نے بدل لی. خواتین کے لیے اپنی ہر قسم کی چپل وہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو جو اہم پابندی ہے وہ ہے خوشبو. صابن، لیکوڈ صابن، خوشبو والا ٹیشو، ویٹ ٹیشو جہاز کے اندر عام طور پہ کھانے پہ آ جاتا ہے، دھیان نہیں رہتا، نیت کر چکے ہیں، ویٹ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر لیے، اس سے بچنا ہے. واش روم میں گئے، لیکوڈ صابن ہے، بٹن دبا دیا، ہاتھ میں لگ گیا، یہ بڑی پابندی. اس سے جو بچنے کی چیز ہے وہ خوشبو ہے. آپ حرم کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کوئی خوشبو بیچ رہا ہے، وہ ایسی آپ کو اشارے ہاتھ پہ لگاتا جا رہا ہے، آپ نے بھی ہاتھ آگے کر دیا، پھر وہ میں تو احرام میں ہوں. اس سے بچنا ہے، خوشبو سے اسی لیے حجر اسود کے قریب بھی احرام کی حالت میں، کیونکہ وہ خوشبو سے معطر ہے، ایسی دیواروں پر بار بار خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں، تو احرام کی حالت میں منع کیا جاتا ہے کہ آپ خوشبو کے قریب نہیں جائیں گے، وہ آپ کے جسم پہ لگ جائے گی، پھر دم آنے کا خطرہ ہے. اچھا یہ ہماری احرام کی پابندیاں ہو گئیں. پہلا فرض ہو گیا، اور آگے ہم نے اس فرض کے بعد کیا کر لیا؟ احرام کی پابندی شروع ہو گئی. یہ کوئی مشکل تو نہیں لگی؟ پہلی پابندی شکار، دوسری پابندی ناخن، تیسری پابندی، پھر چوتھی پابندی ٹوپی، اور کپڑے، سلے ہوئے کپڑے مردوں نے نہیں پہنے، عورتوں کا وہی لباس ہے. چہرے پہ کپڑا، چپل آپ نے تبدیل کر لیے، اور اہم پابندی کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال. پھر کسی کیڑے وغیرہ کو بھی وہاں پہ حرم کے حدود میں جیسے چونٹی، ان چیزوں کو بھی نہیں مارنا، کوئی پودا بھی نہیں توڑنا. ہاں کوئی موذی جانور ہو تو اس کا بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا کہ نہیں میں تو پابند ہوں، آپ بھی کام کریں جو کرنا ہے، نہیں، اس کو اختیار نہیں دینا. اس کے لیے کوئی موذی جانور اس کو آپ مار سکتے ہیں، خطرناک ہے، سانپ ہے، ایسی کوئی چیز ہے. لیکن عام جو ایسے کوئی پرندہ، کوئی اور چھوٹے چھوٹے ایسے باریک جانور جو نقصان نہیں دینے والے، کیڑے مکوڑے اور پودے، ان کو نقصان نہیں دینا احرام کی، اس میں حرم کی حدود کے اندر، وہاں کا بھی احترام ہے. اچھا جب پتوں کو نہیں توڑ سکتے، بوٹوں کو نہیں توڑ سکتے، تو انسان کا دل توڑ سکتے ہیں؟ اب حرم کے اندر آ گئے اور کمرے کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، نہیں یہ مجھے چاہیے، آپ ادھر لے لو، سوچنے کی بات ہے نہیں ہے؟
تو بڑا دل ہے. تو مسلمانوں کا اکرام بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی احرام کی پابندی ہے کہ جھگڑا بالکل اس کی طرف نہیں آنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا. عمرے حج کی قبولیت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو لوگوں کا خادم بنا لیں، آپ کا حج عمرہ قبول ہوتا چلے. خدمت کے موقع ڈھونڈیں. خواتین بھی ینگ ہیں، جوان ہیں، بوڑھی عورت موجود ہیں، خالہ ہیں، ان کو وضو کرا دیں، ان کو سہارا دیں، ان کو پانی لا دیں. ایسی مرد، اب پورا گروپ ہے، کسی کو سامان اٹھانے کی حاجت ہے، کسی کو پانی لانا، آپ اس عمل میں بڑھیں گے، آپ کو عمرہ قبولیت کی طرف آ جائے گا. اگلی بات پر آتے ہیں. اب آپ ہوٹل پہنچ کے اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام کرائیں، کیونکہ سفر تھا، جہاز کا سفر، بیچ میں سٹے، پھر آپ ایئرپورٹ سے جدہ سے پہنچے ہوٹل میں، ہو سکتا ہے نیند آ رہی ہو، بھوک لگی ہو. تو عمرہ یہ 10 منٹ کی عبادت نہیں ہے، یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مانگتا ہے. تو بھوک لگی ہو تو کھانا کھا لیں. آرام کا تقاضا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں، فریش ہو کے آپ جائیں. اور اس میں سونے کے لیے احرام کی حالت میں کیا طریقہ ہے کہ چادر کو اپنے چہرے پہ نہیں ڈالنا، پیروں پہ ڈال سکتے ہیں. پیروں کی پابندی کا تعلق چپلوں سے ہے، کپڑے سے نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ پیروں پہ چادر، پیروں پہ کمبل ڈال سکتے ہیں، چہرے پہ نہیں ڈالنا، سر پہ نہیں ڈالنا. آپ آرام کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں بغیر صابن استعمال کیے، بغیر خوشبو والا سوپ استعمال کر سکتے ہیں.